بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے صبر نہ کرنے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی تھے۔ اللہ نے ان سے سیدھے سیدھے کلام کیا۔ وہ توریت جیسی بڑی کتاب کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم کو اپدیش دیا تو بھیڑ میں سے کسی نے ان سے پوچھ لیا، سب سے زیادہ گیانی کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں۔ یہ کوئی گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ اس وقت ان کے پاس اتنا ہی گیان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک چٹان کے پاس ٹھہرے۔ یوشع نے کھانے کے لیے رکھی سوکھی مچھلی کو وہیں پر رکھ دیا، لیکن جو چمتکار ہوا تھا، اللہ کے کہنے سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں کود گئی، اور پانی میں اس کے جانے کا ایک راستہ بن گیا جیسے سرنگ ہو۔ یہی وہ نشانی ہے جس کی تلاش تھی۔ جب وہ چٹان پر لوٹے تو وہاں ایک آدمی ملا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہاں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنی لدنی خاص گیان سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ مجھے وہ سچائی سکھائی جائے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو اس بندے نے، جنہیں حدیث میں خضر کہا گیا ہے، انہوں نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ جو چیز تمہارے گیان میں نہیں ہے، اس پر تم صبر کیسے کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شرط رکھی گئی تھی، جب تک میں خود نہ بتاؤں تم مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ وہ تینوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی مچھواروں کی تھی جو غریب تھے۔ راستے میں خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ پانی ناؤ کے اندر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے اس میں سوراخ اس لیے کیا ہے کہ اس کے سوار لوگ ڈوب جائیں؟ آپ نے تو یہ بہت برا کام کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا کہ آگے صبر کریں گے۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں ایک لڑکا ملا، بالکل معصوم اور جوان۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو وہیں پر قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آواز کانپ اٹھی، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بنا کسی جان کے بدلے قتل کر دیا ہے؟ آپ نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ وہ لوگ آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دی، نہ رہنے کی جگہ۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب یہ میرے اور تمہارے بیچ جدائی کا وقت ہے۔ خضر علیہ السلام نے ہر واقعے کی حقیقت بیان کی۔ پہلی بات،
वो कश्ती जो कुछ गरीब मछुआरों की थी, आगे एक बादशाह था जो हर सही कश्ती जबरन छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख कर दिया ताकि वो लोग बच जाएं। दूसरी बात, उस लड़के के माँ बाप मोमिन थे। हमें डर था कि वह लड़का बड़ा होकर उन्हें कुफ्र और सरकशी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह उन्हें इसके बदले नेक और पाक बच्चा देगा। तीसरी बात, वो दीवार 2 अनाथ बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े हों और अपना खजाना निकालें। ये सब तुम्हारे सब्र न करने की वजह से है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हमारी नज़र सिर्फ ज़ाहिरी देखती है, लेकिन अल्लाह की हिकमत बातिन छुपी हुई में होती है। जब हम सब्र करते हैं तो हम अल्लाह के भरोसे पर कायम रहते हैं, भले ही हमें समझ ना आ रहा हो। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।